دیکھیں جو جماعت عمریہ بہت سارے نا جو شیعہ نہیں بنتے، ان کے علماء وغیرہ ان کو حق پتہ چل جاتا ہے، وہ ابو بکر عمر کے متعلق وہ خود بھی بات نہیں کرنا چاہتے، ادھر آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں آپ ابو بکر عمر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ ہم نے کتنے چیلنجز دیے آپ کے سامنے دیے ہیں بھائی۔ اب پاکستان کے وہ علماء جو شیعوں کو تکفیر کرتے آ رہے ہیں پچھلے 20 سال سے 30 سال سے، نام لے کر ان کو اتنا عام سی بات کہ بھائی تم ان کا اسلام ثابت کرو۔ میں نے کہا اس سے بڑا کہ میں شیعہ مذہب کا عرب میں عجم اللہ جانتا ہے، عربوں میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی عربی زبان کے علماء میں آپ کا خادم ہوں، میں سب سے گناہ کار ہوں، میں سب سے جاؤں، لیکن مجھ جیسا کہ اس طرح دین کا احیاء کیا ہو، تجدید کیا ہو، خدمت کی ہو، اب آپ نہیں جانتے۔ میں عربی زبان میں بہت سالوں تک بہت ایکٹیو تھا، وہ زمانہ یوٹیوب کا نہیں تھا، وہ زمانہ سیٹلائٹ ٹی ویز کا تھا، تو میں نے ان کے منہ کالے کر دیا۔ اسی طرح فارسی زبان میں بھی، فارسی زبان میں دیکھیں جو علماء ہیں آپ کے جو شیعہ ہیں یا جو مخالفین کے ہیں، ان کے ساتھ میرے بڑے مناظرے ہیں، ان سب کو میں نے شکست دی الحمدللہ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے شکست دی ہو، اور سب مجھ سے بھاگ جاتے ہیں۔ ولایت فقیہ والے بھی مجھ سے بھاگ جاتے ہیں، بڑے بڑے آیت اللہ ان کے، تقلید والے مجھ سے بھاگ جاتے ہیں، اور جماعت عمریہ کے بھی ان کے علماء اور بہت کٹر ٹائپ کے ہیں۔ ایرانی جو آپ کے وہابی ہیں اور عمری ہیں نا، یہ بہت کٹر ہیں، یہ بہت ہی متعصب ہیں اور بہت ہی فراڈی ہیں، اور سعودی عرب نے ان کو اتنے پیسے ان پہ انویسٹ کیا ہے، ان کے پاس بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں اور بڑے بڑے ادارے ہیں، کیونکہ ان کی اہمیت کی وجہ سے، کیونکہ ایران کے اندر ہے۔ اور اسی طرح اب دیکھتے ہیں کہ اردو میں اور انگلش میں، تو عرض یہ ہے کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں پاکستان آ جاؤں گا، پھر آپ مجھے طالبان کے حوالے کر دو تاکہ وہ مجھے پھانسی دے دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کے نزدیک میں تو واجب القتل ہوں، کیونکہ میں نے ابو بکر کے متعلق، عائشہ کے متعلق، عمر کے متعلق وہ باتیں کہیں جس کا اگر کوئی سوچ بھی لے تو آپ لوگ اس کو قتل کرتے ہو۔ تو تم آ کے مجھ سے مناظرہ کرو، اس کا اسلام ثابت کرو ابو بکر عمر کا، تو پھر میں حاضر ہوں۔ کوئی نہیں آتا بھائی، کوئی نہیں آتا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود یہ اگر اسلام ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ بات یہ نا، تو اس کی جواب وہی ہے کہ فرعون کا قوم انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو، انہوں نے دیکھا کہ وہ موسیٰ کو شروع سے جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ موسیٰ کے سب معجزات صحیح ہیں، معجزات اس کے واقعاً سب سحرہ جتنے جادوگر تھے وہ ایمان لائے، تو فرعون ایمان نہیں لایا، فرعون کا قوم ایمان نہیں آیا۔ اس نے الٹا حامان سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک تخت بنا دو کہ میں آسمان پہ چلا جاؤں اور آسمان میں موسیٰ کے خدا کو میں ڈھونڈ لوں، تو آخر تک ایمان نہیں لائے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے؟ وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ وہ لاپرواہ تھے، ان کو پرواہ نہیں تھا حق و باطل کا، وہ اپنے تعصب میں پھنسے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ اپنے گھمنڈ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا خاندان اسی راستے پہ چل رہا ہے، یہ کیسے ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس لیے تو بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے تقلید کو چھوڑ دیا ہے۔ اب حوزے میں علماء نے ایسے کم نہیں افراد، محققین جتنے حوزے میں بڑے علماء ہیں وہ جنہوں نے میری باتیں سنی وہ سب مجھ سے اگری کرتے ہیں کہ مرجعیت اور تقلید دونوں باطل ہیں۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت سارے مراجع کے متعلق میں نے بہت بڑے مراجع کے متعلق بھی یہ سنا ہے کہ وہ تقلید کو نہیں مانتے، لیکن وہ پھنس گئے، ابھی پھنس گئے، وہ نہیں کہہ سکتے دنیا داری میں اور ان کے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے وکلاء کے سامنے، وہ اپنے جنہوں نے وہ خود بت بنایا اس کو نہیں توڑ سکتے۔ تو یہ مجھے ان کے متعلق بھی میں نے سنا ہے۔ تو عوام میں بھی بہت سارے لوگوں نے تقلید چھوڑ دی ہے، اس طرح نہیں ہے، لیکن اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، ٹینز آف ملینز آف لوگ ہیں، کروڑوں کے حساب سے شیعہ عوام ہے، ان سب کو ایک دفعہ 6 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر تبدیل کرنا یہ ناممکن بات ہے، بالخصوص کہ ہمارے ریسورسز محدود ہیں، اور مرجع والوں کا، تقلید والوں کے، ان کے ریسورسز بے حساب ہیں، سب مساجد ان کے ہاتھ میں، سب ممبر ان کے ہاتھ میں، سب ریلیجیس میڈیا ان کے ہاتھ میں، تو لازمی بات ہے کہ اس بات میں ٹائم لگے گا، لیکن مرجعیت ایک کھوکھلا بت ہے، مرجعیت ایک کھوکھلا بت ہے، جتنا ٹائم گزرتا جائے گا انشاءاللہ یہ میسج کہ اتباع صرف آپ نے اہل بیت علیہم السلام کی کرنی ہے۔ علماء کا کام ہے کہ عوام کو اہل بیت علیہم السلام کے کلمات سمجھائیں اور پہنچائیں۔ یہ میسج، اس کی حقانیت اوضح من الشمس ہے، اور تقلید کا بطلان اوضح من الشمس ہے، بدیہی ہے تقلید کا بطلان، دونوں باتیں بدیہی ہیں۔ تو اس کو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پھیلتا جائے گا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ باطل، یہ شیطانی بت جس کا نام مرجعیت ہے، اور یہ بدعت
اور یہ الحاد جس کا نام تقلید اور اجتہاد ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ شیعوں کے درمیان سے یہ اپنا پردہ اور اپنا سایہ اور اپنا ظلمانی چہرہ دور کر دے گا انشاءاللہ. بسم